فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں و بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی شرح شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ 8 دروس میں دین کے بعض بڑے ہی اہم مسائل کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ گزشتہ درس میں نجاست کے متعلق اور نجاست سے طہارت کیسے حاصل کی جائے، اگر کوئی بندہ ناپاک ہو جائے یا اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے یا برتن ناپاک ہو جائے یا جسم ناپاک ہو جائے یا جگہ ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے، گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ ان مسائل پر آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم وضو اور تیمم کے احکام و مسائل کے متعلق چند اہم چیزیں سماعت کریں گے۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اگر بغیر وضو کے نماز ادا کرتا ہے، گرچہ بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئے گڑ گڑائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ ہے، آپ نے سکھایا ہے، اسی طریقے پر ادا کرے، بس بغیر وضو کے ادا کرے۔ وضو نہ کرے تو اس کی یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وضو یہ شرط ہے، بغیر وضو کے نماز کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو اسے وہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اگر بھول بھی گیا ہو، بعد میں یاد آئے، تب بھی اسے وہ نماز دہرانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھول کر بھی اگر اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے تو یہ معفو عنہ ہے اور اسے نماز نہ دہرانی ہو، بلکہ اس نماز کو دہرانا اس کے لیے ضروری ہے۔ بغیر وضو کے اسلام میں نماز کا تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر وضو کو شرط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وضو کے احکام و مسائل کو بھی بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اے مؤمنو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو کوہنی تک دھلو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر کو ٹخنے تک دھلو۔ یہ وضو کے اندر چند اہم اعضاء ہیں جن کا دھلنا یا مسح کرنا وضو کے اندر ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر اس آیت کے اندر وضو کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور ساتھ میں ایک اہم مسئلے کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ وضو کر لے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اگر کسی سے وضو ٹوٹ جائے، حدث صادر ہو جائے، باوضو نہ ہو، تو جب تک وہ وضو نہیں کرتا اور وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کیا ہے مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی کنجی وضو ہے۔ جس طرح بغیر کنجی کے کسی تالے کو کھولنا ممکن نہیں، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح وضو ہے نماز کے لیے کہ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اچھی طرح وضو کر لے۔ اس لیے ہمیں وضو کا طریقہ سیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی تو کیسے وضو کیا جائے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ چنانچہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا وضو کے اندر انتہائی ضروری ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جو مستحبات کے قبیل سے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کو اسی طریقے سے وضو کرنا چاہیے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے وضو کر کے دکھایا، پریکٹیکل۔ ایک تو ہے کہ زبانی طور پر وضو کی تعلیم دی، اور ساتھ میں یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وضو کا طریقہ پریکٹیکل سکھایا کہ کیسے وضو کرنا ہے۔ پانی منگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے وضو کا طریقہ پریکٹیکل سکھایا۔ جن چیزوں کا ہونا وضو کے اندر ضروری ہے، یا اجمالی طور پر ہم وضو کا طریقہ اگر سیکھنا چاہیں کہ کیسے ہم وضو کریں، اگر کوئی شخص آئے اور پوچھے کہ ہمیں وضو کا طریقہ سکھا دے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک نہ ہو، جس کا تفصیلی تذکرہ گزشتہ درس میں آ چکا ہے آپ کے سامنے۔ اب وہ بندہ پاک ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، پہلی چیز کہ اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے اگر کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بغیر نیت کے کوئی بندہ کوئی عمل کرے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عمل قابل قبول نہیں۔ تو اسی طرح وضو بھی ایک عمل ہے، بلکہ بہت ہی معزز عمل ہے، بہت ہی عظیم عمل ہے، تو یہ عمل بھی بغیر نیت کے قابل قبول نہیں۔ سب سے پہلے اسے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کرنے کا معنی کیا ہے؟ نیت کرنے کا معنی نہیں کہ زبان سے کوئی ادا کرے کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، نہیں۔ نیت کا محل دل ہے۔ جیسے ایک بندہ حمام جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، اسے ضرورت پڑتی ہے تو بغیر نیت کے نہیں جاتا ہو، لیکن کیا کبھی زبان سے ادا کرتا ہے؟ کسی کو سبزی لانے کی ضرورت ہے تو کیا گھر سے جب نکلتا ہے تو کہہ کے نکلتا ہے زبان سے؟ جب جس کو ضرورت پڑتی ہے وہ کام وہ کرتا ہے۔ تو بغیر نیت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو وضو کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ وضو کر رہا ہوں، اسے نیت کہتے ہیں۔ دوسری چیز، وضو شروع کرنے سے پہلے وہ بسم اللہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ تعالی علیہ، اور اس شخص کا وضو بھی نہیں ہوتا جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا ہو، یعنی بسم اللہ نہ کہا ہو۔ جمہور کا موقف بسم اللہ کے تعلق سے یہ ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے، اور بہت سارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں، جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ،
امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے، ظاہریہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور بہت سارے محققین علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، جیسے کہ نواب صدیق حسن خان ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ ہے، ان سے پہلے علامہ شوکانی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے واجب قرار دیا ہے بسم اللہ کہنا وضو سے پہلے، اور بہت سارے علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی بھول جائے اس کا وضو درست ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ تسمیہ کا معنی صرف بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، تسمیہ کا معنی صرف بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کریں۔ اب سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا ضروری ہے، خصوصاً اگر لوٹے سے وضو کر رہا ہو اور لوٹے کے اندر پانی ہاتھ کو ڈبانا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ بغیر ہاتھ کو دھلے ہوئے کوئی لوٹے کے اندر ہاتھ کو نہ ڈبوئے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو۔ اگر لوٹے کے اندر اس نے ہاتھ کو ڈبا دیا تو کیا ہوگا، یہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ٹوٹی سے وضو کر رہا ہے تو اس میں ڈبانے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک دھلنا ہے، یہاں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھل لیں۔ اس کے بعد اپنے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالیں۔ منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ جو عموماً لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے وہ دو طریقے ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ دو طریقے موجود ہیں، مذکور ہیں، لیکن ان میں سے ایک طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، دوسرا طریقہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح جو عمل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اس عمل کو سیکھنا چاہیے، اور جو عمل صحیح حدیث سے ثابت نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ احادیث کے اندر منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنے کے دو طریقے ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیا جائے اور اس کا کچھ حصہ ناک میں ڈالا جائے اور کچھ حصہ منہ میں ڈالا جائے، اور پھر ناک کو اور منہ کو اس طرح صاف کرے، کچھ حصہ پانی لے چلو سے اور منہ میں کچھ حصہ ڈالے اور کچھ حصہ ناک میں، اور ناک کو صاف کر لے، منہ کو بھی صاف کر لے۔ اس طریقے سے کم از کم ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے، 2 مرتبہ کرے، 3 مرتبہ کرے بہتر ہے، 3 سے زیادہ یا 1 سے کم جائز نہیں ہے۔ 1 مرتبہ کم از کم کرنا ضروری ہے، 2 مرتبہ کرنا یا 3 مرتبہ کرنا یہ حسب حاجت اس کے لیے جائز ہے، مستحب ہے۔ اگر 3 مرتبہ کرے تو زیادہ صفائی ہوگی، لیکن اگر کوئی 3 سے زیادہ مرتبہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ 1 مرتبہ کرنا یہ فرض ہے اور 2 یا 3 مرتبہ کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ طریقہ کہ ایک چلو پانی لے، اس کا کچھ حصہ منہ میں اور کچھ حصہ ناک میں ڈالے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا یہی طریقہ بیان کیا ہے، فرماتے ہیں مضمض واستنشق من کفۃ واحدہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں اور منہ میں ایک چلو پانی لیا، ایک چلو سے آپ نے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالا۔ یہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو باب باندھا ہے وہ باب کیا ہے؟ فرماتے ہیں باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدہ، باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدہ، غرفہ وہ کہتے ہیں چلو کو، کہ جس نے ناک میں اور منہ میں ایک چلو سے پانی ڈالا۔ تو ایک چلو سے ناک اور منہ میں پانی ڈالنا، کچھ حصہ منہ میں جائے کچھ حصہ ناک میں جائے، یہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مذکور ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر یہ باب بھی قائم کیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ایک
لفظ اس حدیث کا یہ بھی ہے ثم ادخل یدہ فی الطور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدہ. یہ حدیث نمبر 199 ہے صحیح بخاری کے اندر. تو صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث 2 الفاظ سے مروی ہے، اور دونوں لفظوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ منہ کے لیے اور ناک کے لیے پانی نہیں لیا ہے، بلکہ ایک ہی چلو سے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. تو یہ ہے متفق علیہ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنے کا طریقہ. دوسرا طریقہ جو حدیث کے اندر ملتا ہے، جس پر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کیا کرتے ہیں، ایک چلو پانی لیتے ہیں اور ایک چلو پانی لینے کے بعد منہ میں ڈالتے ہیں 3 مرتبہ، اور پھر ایک چلو پانی لینے کے بعد الگ سے ناک میں ڈالتے ہیں. یہ عمل حدیث کے اندر وارد ہے لیکن صحیح سند سے نہیں. اس تعلق سے ہمیں 2 حدیثیں ملتی ہیں. ایک حدیث عمر بن کعب الحمدانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مروی ہے، منقول ہے کہ رأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق، اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا کہ ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ پانی لیتے ہیں. یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے. جب یہ روایت ضعیف ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ضعیف حدیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے. ایک دوسری حدیث ہے، شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت علییا وعثمان توضعا 3 ثم قال هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق. شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کی اس روایت میں علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل موجود ہے کہ ان دونوں نے وضو کیا اور ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ پانی لیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس روایت کو بعض لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن حقیقت میں انہیں اسے صحیح قرار دینے میں وہم ہوا ہے. یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. اور میں نے ایک تفصیلی مقالے میں جو کہ فری لانسر کے اندر موجود ہے، وضو میں منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ، یہ اس کا عنوان ہے، تفصیل کے ساتھ اس روایت کی تخریج میں نے پیش کی ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے اندر علت ہے. لہذا پہلی والی روایت بھی عمرو بن کعب الحمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور شقیق ابن سلمہ رحمہ اللہ کی یہ روایت بھی ضعیف ہے. دونوں روایتیں ثابت نہیں ہیں. اور اس کے بالمقابل صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک چلو سے پانی لیا. لہذا ہمیں عمل کس پر کرنا چاہیے؟ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو یہ دوسری حدیث ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر بیان کیا ہے، کہتے ہیں لم يجئ الفصل بین المضمضة والاستنشاق فی حدیث صحیح البتہ. کسی بھی صحیح حدیث میں، یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث میں ناک کے لیے اور منہ کے لیے الگ الگ پانی لینا ثابت نہیں ہے. اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی حدیث میں ناک کے لیے الگ پانی، منہ کے لیے الگ پانی لینا ثابت نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں.
تو حقیقت میں خلاصہ یہی ہے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے الگ پانی منہ کے لیے لیا جائے، الگ پانی ناک کے لیے لیا جائے، جیسے 3 مرتبہ منہ کے لیے 3 مرتبہ ناک کے لیے، بہت سارے لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایک چلو پانی لیا جائے، منہ میں ڈالا جائے اور ناک میں اسی سے ڈالا جائے، الگ پانی ناک کے لیے الگ پانی منہ کے لیے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھلنا ہے۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں اس ٹھڈی سے جہاں تک بال اگتے ہیں یہ لمبائی میں، اور دونوں کانوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ چوہدی ہے اس کی، اس جگہ کو دھلنا ضروری ہے، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ 1 مرتبہ دھلنا واجب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ مستحب ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلے۔ کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے یہاں تک یا یہاں سے یہاں تک؟ جی یہاں سے کہاں تک؟ یہاں تک یا یہاں تک؟ مکمل اسے دھلنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، کہ مرفق تک، کوہنی تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلنا ضروری ہے۔ 1 مرتبہ دھلنا واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں، اور 2 یا 3 مرتبہ دھلنا مستحب ہے، 3 سے زیادہ جائز نہیں۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے، وامسحوا برؤوسکم، کیسے مسح کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسح کا طریقہ صحابہ اکرام نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے، بدأ بمقدم رأسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، ثم ذهب بهما الى قفاه، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں تک لے گئے جہاں تک بال ختم ہوتا ہے، جسے گدی کہتے ہیں ہم لوگ نا، یہاں تک لے گئے، اور پھر اسے واپس لائے جہاں سے اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا، یہاں سے لے گئے اور پھر وہی تک واپس لائے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ یہ ہے پورے سر کے مسح کا طریقہ۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اچھی طریقے سے بال کنگھی کیا ہو، جھاڑا ہو، اس کے بعد وضو کی ضرورت پڑ جائے، کوشش کرتے ہیں وضو ناقص رہ جائے لیکن کنگھی کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ میرے بھائیو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی 1 بال 2 بال چھو لیا کافی ہے، یہ وضو کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا جو طریقہ صحیح احادیث سے منقول ہے وہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، بعد حصے کا نہیں۔ اس لیے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ متنبہ ہو جائے، اس طرح نہ کریں۔ نماز آپ کے بال سے زیادہ اہم ہے، اس لیے صحیح طریقے سے وضو کریں اور صحیح طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کے مسح کے ساتھ ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الاذنان من الرأس، دونوں کان یہ سر کا حصہ ہیں، یہ حدیث ثابت ہے۔ کیا کان کے لیے الگ سے پانی لیا جائے گا، یا جو پانی ہم نے سر کے مسح کے لیے لیا تھا وہی پانی کان کے لیے بھی ہے؟ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ ایک ہی پانی سے آپ سر کا اور کان کا دونوں کا مسح کریں گے، اور اس کے لیے دلیل یہی حدیث ہے، الاذنان من الرأس، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں کان یہ سر کا حصہ ہے، یعنی وضو کے مسئلے میں۔ اس لیے پانی لینے کے بعد سر کا مسح کریں جس طریقے سے بیان کیا، اس کے بعد کانوں کا مسح کریں۔ کانوں کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ اندر اور باہر دونوں حصہ مسح کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بخالت سے کام لیتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ مکمل دونوں کانوں کا اندر باہر حصہ مسح کرنا ضروری ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کا طریقہ آسان ہے، سیکھ لیں۔ یہ جو انگلی ہے نا آپ کی، اللہ رب العالمین نے اندرونی حصہ بھی اتنا بہترین اس کا تیار کیا ہے کہ وضو کے لیے بہت ہی مناسب ہے، بس اس کا طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اس شہادت کی انگلی کو کان کے سوراخ میں ڈالیں، اور پھر یہ جو اندر راستہ تیار ہوا ہے نا، اس راستے سے اس طرح سے پورا لے جائیں، یہ پورا راستہ کیا ہو جائے گا؟ مسح ہو جائے گا، اندر کا حصہ کوئی حصہ خشک نہیں رہے گا، پورا یہ مسح ہو جائے، اس پر ہاتھ پھیر دیں، اور پھر باہر کا حصہ اس
انگوٹھے سے مسح کر لیں. اس طریقے سے آپ کے کان کا مسح ہو جائے گا. کان کا مسح صرف ایک مرتبہ ہے, 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ نہیں ہے. دوسرے جو اعضاء ہیں ان اعضاء میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کرنا مستحب ہے, سوائے کان کے. کان کا مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 1 مرتبہ ثابت ہے, 1 سے زیادہ بار نہیں. اس لیے کان اور سر یہ مستثنا ہے دوسرے اعضاء سے. دوسرے اعضاء میں 2 مرتبہ اگر کوئی کرے مستحب ہے, 3 مرتبہ کرے مستحب ہے, 3 سے زیادہ جائز نہیں. اور سر کا اور کان کا مسح صرف 1 بار ہے, 1 سے زیادہ جائز نہیں. اس کے بعد اپنے دونوں پیروں کو دھلے. کیسے دھلنا ہے؟ یہ ٹخنا جو ہے, جو حصہ ابھرا ہوا ہے پیر کا, ہڈی کا جو حصہ ابھرا ہوا ہے پیر کے نیچے, اس حصے کو دھلنا ضروری ہے. اس کو عربی میں کعب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا؟ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, اپنے دونوں پیروں کو دھلو. کہاں تک؟ کعبین تک. کعب کہتے ہیں جو ہڈی کا حصہ ابھرا ہوا ہے, اس کو دھلنا ضروری ہے. اگر کوئی اس کے نیچے سے دھلتا ہے اور یہ خشک رہ جائے, اس کا وضو مکمل نہیں ہے, نامکمل ہے, اور اس کی نماز بھی درست نہیں ہوگی. بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جلد بازی کے چکر میں کیا کیے, یہ پیر صحیح سے نہیں دھولے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وعید سنائی, وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, کہ جو لوگ اس طرح جلد بازی سے وضو کرتے ہیں اور پیر کی ایڑی کو خشک چھوڑ دیتے ہیں, یہ حصہ جہنم کا ہے. پیر کا یہ حصہ جہنم کا حصہ ہے. تو یہ سخت وعید ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل طور پر وضو نہ کرے, کوئی حصہ خشک چھوڑ دے, خصوصاً پیر دھلتے وقت اگر کوئی شخص اس طرح جلد بازی میں کوئی حصہ خشک چھوڑ دیتا ہے پیر کا, تو اس کے لیے جہنم کی وعید ہے. آپ غور کریں کہ اگر صرف کوئی وضو کرے اور اس طرح جلد بازی سے کوئی حصہ خشک چھوڑ دے, اس کے لیے وعید ہو, تو کوئی وضو ہی نہ کرے, نماز ہی نہ پڑھے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے؟ ممکن ہے؟ اگر کوئی وضو بھی کرتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے سکھلایا ہے, جلد بازی میں کوئی حصہ خشک چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے سخت وعید ہے. تو جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے وضو کا مسنون طریقہ. اب اگر کوئی شخص وضو نہ کر سکے, کوئی شخص ایسا ہوا جس کے لیے وضو کرنا ممکن نہیں ہے, تو ایسا شخص کیا کرے؟ مثلا کوئی بیمار ہے اور بیماری اسے اجازت نہیں دیتی کہ وہ شخص کیا کرے؟ وضو کرے. اگر وضو کرنے جاتا ہے تو اس کی بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ وضو کی گنجائش نہیں رہتی. مثلا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور پورا لہو لہان ہو جسم, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر جو علاج کرتے ہیں پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں, تو اس پٹی کو اگر کھولے ہر مرتبہ وضو کے لیے, تو یہ اس کی جان کے لیے ہلاک ہونے کا باعث ہے, یہ جان کے لیے خطرہ ہے. تو ایسے شخص کو شریعت نے وضو کا مکلف نہیں کیا ہے. شریعت بہت آسان ہے, لیکن اس آسانی کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس حالت میں اس کے لیے شریعت نے کیا رخصت دی ہے. تو اگر کوئی مریض ہو جو پانی رہنے کے باوجود اسے استعمال نہ کر سکتا ہو, یا تو اس کے بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو, ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا. یا اگر کوئی بندہ پانی ہی نہ پائے, تو پانی نہ پانے کی صورت میں اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ ایسا بندہ صرف کیا کرے؟ تیمم کر لے. تیمم کر کے وہ اپنے نماز کو اور اپنے دیگر اعمال کو انجام دے سکتا ہے. اس کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے. تیمم یہ وضو کے لیے بھی بدل ہے, غسل کے لیے بھی بدل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تیمم یہ صرف وضو کے لیے بدل ہے, غسل کے لیے نہیں. اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے, کوئی جرمی ہو گیا ہے, یا بیوی سے بستری کیا ہے, یا کوئی خاتون ہے جو حیض سے پاک ہوئی ہے یا نفاس سے پاک ہوئی ہے, اور اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ غسل کر سکے,
یا تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو ایسی خواتین کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف تیمم کر لے، تیمم سے وہ مکمل طور پر پاک ہو جائے گی، طہارت کبریٰ اسے حاصل ہو جائے گی۔ اب اس کے لیے تیمم کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، غسل نہیں کر سکتا لیکن وضو تو کر سکتا ہے، تو تیمم کر کے پاک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تیمم یہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے دونوں کے لیے بدل ہے۔ جب اس نے تیمم کر لیا غسل کے بدلے تو پاک ہو چکا مکمل طور پر، اب اسی تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے ظہر کے وقت اگر کسی نے تیمم کیا غسل کے بدلے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے یا پانی استعمال نہ کر پانے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اب اس کا وضو اگر نہیں ٹوٹا ہے تو اسی تیمم سے جو غسل کے بدلے انہوں نے کیا تھا ظہر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، عصر کے وقت بھی وضو باقی ہو تو عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، مغرب کے وقت بھی وضو باقی ہو تو مغرب کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عصر کے وقت اسے وضو کرنا پڑے گا یا مغرب کے وقت وضو کرنا پڑے گا۔ اگر وضو باقی ہے تو، نہیں ٹوٹا ہے تو کن چیزوں سے وضو یا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر نہیں ٹوٹا ہے تو اسی تیمم سے جو اس نے غسل کے بدلے کیا تھا وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، بلکہ تیمم کا طریقہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے تو کیا کرے، وہ تیمم کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تیمم کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث کے اندر تیمم کا طریقہ موجود ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر، اسی طرح دیگر کتب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا جو طریقہ مروی ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ان تصنع ہکذا، پھر اللہ کے رسول پریکٹیکل اس کو سکھاتے ہیں کہ تمہارے لیے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر یہ تم نے کر لیا تو کافی ہے۔ کیا پریکٹیکل طریقہ سکھاتے ہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض، اللہ کے رسول نے اپنے اس ہتھیلی کو زمین پر مارا ایک مرتبہ بس، فضرب بکفہ ضربۃ علی الارض، اللہ کے رسول نے اس ہتھیلی کو زمین پر ایک بار مارا، ثم نفضها، اور پھر اسے پھونک مارا، اگر زیادہ گرد و غبار آگے ہو ہاتھ میں تو ایک بار پھونک مار دے تاکہ ایک دم چہرہ گندا نہ ہو جائے، ثم مسح بہما ظہر کفہ بشمالہ او ظہر شمالہ بکفہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ظاہری حصے کو بائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ کے ظاہری حصے کو داہنے ہاتھ سے مسح کیا، یعنی آپ پہلے اس طرح مارے زمین پر، اگر گرد و غبار زیادہ لگ گئے ہو تو پھونک مار دیں، اور اس کے بعد ظاہری حصہ، باطن کا حصہ نہیں، باطن کا حصہ تو اس میں مٹی لگ چکی ہے، گرد و غبار لگ چکے ہیں، جو ظاہری حصہ ہے ظاہری حصے پر اس طرح پھیر لیں، اور پھر داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اس طرح پھیر لیں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ثم مسح بہما وجہہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے رسول نے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، اسی طرح سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اسی حدیث کا ایک لفظ یہ ہے فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه، کہ اللہ کے رسول نے پہلے زمین پر مارا ہاتھ اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کیا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کیا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کا اللہ کے رسول نے مسح کیا۔ وضو کے اندر بہت سارے اعضاء کو دھلنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پیر بھی دھلنا پڑتا ہے، لیکن تیمم کے اندر صرف کیا ہے؟ ہاتھ اور چہرہ ہے، سر بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا ہے
کہ عادتاً چہرے کو گرد و غبار کرنا، چہرے کو گندا کرنا، یہ معیوب مانا جاتا ہے ہر معاشرے کے اندر. چہرہ کہاں ہو، سر کو گندا کرنا، اس پہ گرد و غبار لگانا معیوب مانا جاتا ہے. لیکن اپنے چہرے کو اللہ رب العالمین کے لیے گرد و غبار کرنا معیوب نہیں بلکہ محبوب مانا جاتا ہے. اور حدیث کے اندر اس کی فضیلت بھی وارد ہے، اس کی تعریف وارد ہوئی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین پر سجدہ کرتا ہے، اپنے چہرے کو گرد و غبار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ عمل بہت ہی زیادہ محبوب ہے. تو چہرے کو گرد و غبار کرنا یہ کوئی معیوب عمل نہیں، محبوب عمل ہے. اس لیے سر کا مسح نہیں کیا جاتا. رہی بات پیر کا مسح کرنا، تیمم میں پیر کا بھی مسح نہیں کیا جاتا. تو کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جب چلتا ہے تو اس کے پیر ایسے ہی گرد و غبار بھرے ہوتے ہیں اس کے پیر میں، تو پیر کو دوبارہ گرد و غبار سے بھرنا یہ حکمت کی بات نہیں ہے. اس لیے شریعت نے صرف ہاتھ کو اور چہرے کو تیمم کے وقت مسح کرنے کا حکم دیا، سر کا بھی مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، پیر کا بھی مسح کرنے کا حکم نہیں دیا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ حکمت بیان کی ہے. تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمم کرنے کا طریقہ. تیمم اور وضو یہ دونوں ہم نے سیکھ لیا. تیمم کب کرنا ہے یہ بھی سیکھ لیا. اب اگر کسی شخص کو کسی ایسی حالت میں پھنسا ہوا ہو جس میں تیمم کرنا اور وضو کرنا دونوں ممکن نہ ہو تو کیا کرے گا؟ جی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کوئی کسی ایسے سچویشن میں ہو کہ اس کے لیے وضو کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تیمم کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اور اگر پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فاقد الطہورین کا ایک باب باندھا ہے کہ اگر کوئی وضو اور تیمم دونوں نہ کر سکے تو کیا کرے. چنانچہ اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسا بندہ صرف نیت سے وضو کرے اور جس طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے پڑھے. مثلا کوئی دریائی سفر پر ہو، پانی تو قریب ہے لیکن اس پانی کو لے نہیں سکتا، لینے جائے گا تو مر جائے گا، ڈوب جائے گا. اور اپنے ساتھ جو پانی لے کر چل رہے ہیں لوگ، میٹھا پانی، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، پینے کے لائق نہیں ہوتا، تو میٹھا پانی جو لے کر چل رہے ہیں یہ پینے کے لیے ہے. اگر اس پانی کو وضو میں خرچ کر دے تو پینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وہ مر سکتے ہیں پیاسے. تو ایسے حضرات وضو سے بھی قاصر ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، اور وہاں پر مٹی بھی نہیں ملتی کہ تیمم کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو دشمنوں نے کھمبے سے باندھ دیا جیل کے اندر، اب اس کے لیے پانی کا ملنا بھی ممکن نہیں ہے اور وہ تیمم نہیں کر سکتا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیا کرے گا؟ کیا نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں. ایسی حالت میں بھی اسے وقت پر نماز پڑھنا ضروری ہے. جب تک عقل کام کر رہی ہے، دماغ کام کر رہا ہے، تب تک اسے وقت پر نماز ادا کرنا ضروری ہے. وقت سے نکال کر نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کب وقت سے باہر اس نماز کو پڑھ سکتا ہے؟ وقت گزر چکا ہے، اب چاہتا ہے کہ اس نماز کو پڑھے. صرف دو صورتوں میں، من نام عن صلاته او نسیها. حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو ان دو صورتوں میں بعد میں اس نماز کو پڑھ لے. جب اسے یاد آئے فوراً پڑھ لے. سو جائے یا بھول جائے، دو کے علاوہ کوئی تیسرا عذر نہیں ہے. ان دو اعذار کے علاوہ سو جانا اور بھول جانا، کوئی تیسرا عذر شریعت کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے، الا کہ کوئی اسی طرح ہو، سونے کی طرح یا بھول جانے کی طرح، تو اس کو شامل کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں ہو، خصوصاً اس زمانے میں جو میدان جنگ کی صورتحال ہوتی تھی آپ جانتے ہی ہیں، اگر ذرہ برابر غافل رہے تو دشمنوں کی تلوار سے ختم ہو سکتے ہیں آپ، کسی بھی طرف سے تیر آ سکتا ہے اور آپ کی جان جا سکتی ہے. اس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان کیا کہ جنگ کے میدان میں بھی آپ نماز قائم کریں جماعت کے ساتھ. ایسا نہیں کہا. اس زمانے میں صرف دن میں جنگ ہوتی تھی، رات کو نہیں. آج کی طرح یہ لائٹیں نہیں تھی کہ رات کو لائٹ لگا کر جنگ کریں. ممکن ہی نہیں کہ رات کو جنگ جاری رکھ سکے. تو جنگ کب ہوتی تھی؟ صرف دن کے اندر. ممکن تھا نا کہ رات کو جب جنگ رک جائے گی تو اس وقت نماز پڑھ لیں گے آرام سے، لیکن اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی. کہا کہ جب وقت ہو چکا ہے تو اسی وقت میں نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ. اس کے لیے رخصت دی شریعت نے کہ ایک جماعت دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹی رہے اور دوسری جماعت نماز قائم کرے. پھر یہ دشمنوں کے سامنے چلے جائے اور وہ جماعت آ جائے جس نے اب تک نماز نہیں پڑھی اور یہ جماعت قائم کرے. لیکن اس حالت میں بھی وقت سے باہر نکال کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اگر کہیں پر وقت سے باہر نکال کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں ہوتی، لیکن شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اس لیے اگر کوئی بندہ دشمنوں کے نرغے میں بھی ہو، دشمنوں نے کھمبے سے باندھ دیا ہے، اگر جسم سے کپڑا بھی چھین لیا ہو، ننگا کر دیا ہو، ناپاک بھی ہو جائے پیشاب پاخانے کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے، غسل بھی نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، دوسری طرف ہو، تب بھی اگر وقت داخل ہو جائے اور عقل کام کر رہی ہے تو اسے اسی حالت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. نیت سے وضو کرے اور اگر کھڑا ہے تو قیام کی حالت میں جو اذکار ہیں اللہ اکبر کہے، جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت سے رکوع میں جائے، پھر تمام ارکان کو نیت سے ادا کرے. لیکن اس حالت میں بھی اس کے لیے نماز معاف نہیں ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے وضو کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تیمم کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تب بھی وہ شخص نماز پڑھے گا نیت سے. لیکن ایسی صورت بہت کم ہوتی ہے. عموماً انسان وضو کرتا ہے، اسے پانی میسر ہوتا ہے، مل جاتا ہے. اگر پانی مل جائے تو وضو کرے. اگر پانی مل جائے لیکن پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی نہ ملے، کہیں پر آس پاس پانی نہیں ہے، اگر اپنے پاس کچھ پانی بھی ہے تو پینے کے لیے ہے بس، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. کتنے دنوں تک کر سکتا ہے؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 10 سال بھی اگر ضرورت پڑے تو 10 سال بھی تیمم کر سکتا ہے. یہ شریعت کی رخصت دیکھیں کہ اگر کسی کو ضرورت پڑے مسلسل 10 سال تک تیمم کرنے کی، اس کے پاس جتنا پانی آتا ہے وہ پانی صرف پینے کے لیے کافی ہے. چشمے سے اگر نکلتا بھی ہے تو اتنا پانی نکل رہا ہے جس سے صرف پی سکتا ہے. وضو کر لے گا تو پیاسا مر جائے گا. تو ایسا بندہ تیمم کر کے نماز ادا کرے گا. اگر مسلسل چلتا رہے عمل تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو تیمم کر کے وہ عبادت کو انجام دے گا، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے وضو یا تیمم ٹوٹ جاتا ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن اعمال کی بنا پر ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو صحیح سالم نہیں رہتا. بنیادی طور پر یہ بہت ہی کم ہے. اگر انسان ان 4-5 چیزوں کو اچھی طرح سے یاد کر لے تو اس کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا. پہلی چیز جس سے وضو یا تیمم ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے کہ پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے علل اطلاق، چاہے وہ پیشاب و پاخانہ نکلے، ہوا نکلے یا دوسری چیز نکلے، خون نکل جائے، چاہے بیماری کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو، اگر پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کسی دوسرے راستے سے نکلے تو اس میں اختلاف ہے، لیکن پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلے کوئی اختلاف نہیں. چاہے پتھر نکلے، چاہے کوئی دوسری چیز نکلے، اگر پیشاب و پاخانے کے راستے سے نکلا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر دوسرے راستے سے نکلے، مثلا کسی کا ہاتھ کٹ گیا، اس سے خون نکل رہا ہے، گرچہ فوارے کے ساتھ نکلے تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. راجح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق جسم کے دوسرے حصے سے خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، پھر الانسر کے اندر موجود ہے کہ کیا جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ صرف پیشاب و پاخانے کے راستے سے اگر خون نکلے
یا کوئی دوسری چیز نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے. اگر خون جسم کے دوسرے حصے سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ پہلی چیز ہے. اور اس کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں. اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری دلیلیں ہیں کہ اگر ہوا خارج ہو جائے یا پیشاب خارج ہو جائے یا پاخانہ خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے. منی نکل جائے, ٹھیک ہے, یا مزی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دلائل بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے تفصیلی دلائل کی طرف ہم نہیں جاتے. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پیشاب و پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یہ بالاتفاق ہے کہ اس سے انسان کا وضو باقی نہیں رہے گا. دوسری چیز ہے اگر عقل زائل ہو جائے, عقل کام کرنا بند کر دے, عقل کام کرنا مختلف اسباب کی بنا پر بند کر دیتا ہے. مثلا ایک شخص گہری نیند میں سو جائے, اسے کچھ پتا چلتا ہے؟ اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں. آس پاس کیا کچھ ہو رہا ہے اسے کچھ پتا نہیں چلتا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بے ہوش ہو جائے تو اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ڈاکٹروں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہو, اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. تو ایسی صورت میں چاہے کسی بھی سبب سے ہو, دوا کی وجہ سے ہو, بے ہوشی کی وجہ سے ہو, سونے کی وجہ سے ہو, کسی بھی سبب سے عقل اگر کام کرنا بند کر دے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب جب اسے دوبارہ ہوش آئے, مثلا گہری نیند میں سو گیا تھا, جب دوبارہ آنکھ کھلے تو اس سے پہلے اگر اس نے وضو کیا ہے تو اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا, اسے نئے سرے سے وضو کرنا ضروری ہے. بے ہوش ہو جائے یا علاج کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے بے ہوش کر دیا تھا, عقل کام کرنا بند کر دیا, تو ایسی صورت میں جب اسے پھر ہوش آئے, گرچہ اس نے پہلے وضو کیا تھا بے ہوش ہونے سے پہلے, اس وضو سے اب نماز نہیں پڑھ سکتا, اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. جہاں تک نیند کا مسئلہ ہے تو نیند کے اندر تفصیل ہے, اس لیے میں نے کہا کہ گہری نیند میں سو جائے کوئی. اگر ہلکی نیند آئے, عموماً آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو جمعہ کے خطبے میں خصوصاً وضو کر کے آتے ہیں اور اونگتے رہتے ہیں, خطبہ بھی سن رہے ہیں اونگ بھی رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے تو کہہ بھی دیں گے کہ کیا کہا خطیب نے, لیکن اونگ رہے تھے. تو کیا اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ تو نہیں, اس وجہ سے نہیں. گہری نیند میں انسان چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اگر ہلکی نیند ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاتے وضو کر کے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے. اس زمانے میں آج کی طرح وقت متعین نہیں تھا کہ فلاں وقت پہ اذان فلاں پہ نماز, امام 5 منٹ لیٹ کر دے, 5 منٹ تو بہت دور کی بات ہوگی, 2 منٹ لیٹ کر دے تو نماز شروع ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام انتظار کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے تب ہم نماز قائم کریں گے, نماز پڑھیں گے, پھر اپنے گھروں کو جائیں گے. اللہ کے رسول کی خواہش یہی تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھیں, لیکن لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی اس لیے جلدی ہی پڑھ لیتے تھے. صحابہ اکرام انتظار کرتے کرتے کبھی کیا ہو جاتے, سو جاتے, بیٹھے بیٹھے سو جاتے, یہاں تک کہ ان کے سر بھی جھک جاتے, نیند کی وجہ سے سر جھک جاتے. اللہ کے رسول نکلتے اور پھر اقامت ہوتی, نماز شروع کرتے. یہ صحابہ اکرام جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے, دوبارہ وضو کے لیے نہیں جاتے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہلکی نیند ہو, گہری نیند نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر گہری نیند میں کوئی چلا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. گہری نیند اور ہلکی نیند کا فرق کیسے کریں گے؟ ایک عرف کی چیز ہے یہ. انسان جسے گہری نیند سمجھتا ہے, مثلا وہ اس طرح کی نیند میں چلا گیا ہے کہ اگر اس حالت میں ہوا خارج ہو جائے تو اسے پتہ نہ چلے, تو ایسی صورت میں اسے وضو کرنا چاہیے. لیکن اگر اسے یقین ہو کہ نیند ہلکی تھی, یقیناً ہوا خارج نہیں ہوا ہے, میرا وضو باقی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو وضو کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے, اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس میں ہلکی نیند اور گہری نیند کا فرق ہے. ہلکی ہو ناقض وضو نہیں ہے, گہری ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ وضو کرنا
ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو چھو لینا۔ ڈائریکٹ کہا میں نے، اگر انڈائریکٹ ہو تو نہیں۔ شرمگاہ چھونے کے متعلق 3 حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث ہے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس ذکرہ فلیتوضأ، اگر کسی نے اپنے ذکر کو، پیشاب کے راستے کو چھو لیا ہے تو کیا کرے؟ وہ وضو کرے۔ دوسری حدیث طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول سے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں یا دوسرے حالات میں اپنے ذکر کو چھو لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ، جس طرح جسم کے دوسرے ٹکڑے کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو چھویا، ماتھے سر کو کر لیا، ٹچ کر لیا، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے وہ، اس لیے پتا کیا چلتا ہے کہ وضو اس سے نہیں ٹوٹتا۔ ابھی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا پتا چلا؟ من مس ذکرہ فلیتوضأ، اگر کسی نے اپنے ذکر کو، پیشاب کے راستے کو چھو لیا ہے وضو کرے۔ اور طلق بن علی کی حدیث میں ہے کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ایک حدیث میں لگ رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری حدیث سے لگ رہا ہے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا کریں گے؟ جو لوگ ترجمے سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ترجمے سے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط کو جاننا ضروری ہے، شریعت کے علماء کے سامنے بیٹھ کر اس علم کو سیکھنا ضروری ہے، ورنہ ترجمے سے کوئی سیکھے تو ایک دن فتویٰ دے گا وضو ٹوٹتا ہے، دوسرے دن کہے گا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر علم کی بنا پر ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن بلا علم ہوگا یہ، اگر کوئی اپنے سے ذاتی فہم سے، ذاتی مطالعے سے سمجھنا جائے تو۔ اگر علم کی بنا پر اس کا فتویٰ چینج ہو گیا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے علماء نے ایک دن فتویٰ ایک دیا، پھر دوسرے دن اس سے رجوع کیا، دوسرا فتویٰ دیا، تو علم اور بصیرت کی بنا پر اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ذاتی مطالعے سے کرے تو اس کی حالت یہی ہوگی اگر اساتذہ سے اس علم کو نہ سیکھا ہو تو۔ تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ حدیث اس مسئلے میں قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔ کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ اذا افضى احدكم بيده الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھو لے اور دونوں کے درمیان، ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا تو وہ شخص وضو کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث، دونوں حدیث پر عمل اس سے ہو جاتا ہے، بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے، اور طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر بھی عمل اس سے ہو جاتا ہے۔ بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ بغیر کسی کپڑے کے، حائل کے، رکاوٹ کے، ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن کپڑے کے اوپر اگر کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو کہا گیا کہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، تو کب؟ اگر کپڑے کے اوپر چھویا ہے اس نے تو، لیکن کپڑے کے اوپر نہیں، ڈائریکٹ ٹچ کیا ہو تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بات میں صریح ہے کہ ایسے شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد ڈائریکٹ بغیر کپڑے کے اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے؟ اس لیے اگر کوئی غسل جنابت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ہم نے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے اچھی طرح اپنے شرمگاہ کو صاف کر لے، پیشاب کر لے اور اچھی طرح صابن وغیرہ سے شرمگاہ کی صفائی کر لے تاکہ بعد میں اسے ٹچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد شرمگاہ کو صاف کرنے کے بعد کیا کرے؟ وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد غسل کرے۔ اگر وضو کے بعد غسل کے وقت اس نے شرمگاہ کو ٹچ کر لیا تو یہ وضو اس کا باقی نہیں رہے گا،
یا غسل کے بعد اگر اس نے شرمگاہ کو ٹچ کر لیا، اس کا غسل تو صحیح ہے، غسل نہیں ٹوٹے گا اس سے، لیکن وضو ٹوٹ چکا ہے، اب اسے دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ جس طرح دوسرے ناقض وضو سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کسی نے ابھی غسل جنابت کیا، ٹھیک ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد ہوا خارج ہو گیا، یا اسے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑی پیشاب پاخانے کے لیے، تو اب اسے دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، اس غسل سے نماز نہیں پڑھ سکتا اب وہ۔ تو اسی طرح اگر کسی نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا غسل کے بعد، تو اس کا وضو اب ٹوٹ چکا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تب نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اگر وضو کے بعد اونٹ کا گوشت کھا لے، وضو کے بعد اونٹ کا گوشت، اونٹ کا گوشت ہم نے کہا اس کا مطلب کہ دوسرے چکن مٹن وغیرہ کھانے سے نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ اونٹ کے گوشت کے بارے میں صحیح حدیث اور صریح حدیث موجود ہے، اس لیے ہم نے صرف اونٹ کا کہا۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اَأَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الْغَنَمِ، اللہ کے رسول کیا مٹن کھانے کے بعد میں وضو کروں، بکرے کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ان شئت فتوضأ وان شئت فلا، اگر چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وضو کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ پھر پوچھا اَأَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الْإِبِلِ، اگر اونٹ کا گوشت کھاؤں تو کیا اس کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نعم، اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مٹن کے گوشت، بکرے کے گوشت میں، اور اسی طرح دوسرے گوشت ہیں، پرندے کا گوشت ہو، مرغی کا گوشت ہو، یا دوسرا گوشت جو بھی ہو، اس کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صرف اونٹ کا گوشت کوئی کھا لے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو نہیں ملتا، لیکن عرب کنٹری میں اونٹ کا گوشت بہت زیادہ ملتا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جائے عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو وضو کے بعد اگر گوشت کھا رہا ہے تو اچھی طرح کنفرم ہو جائے کہیں یہ اونٹ کا گوشت تو نہیں تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، رمضان کے دن وہ سموسہ خریدنے کے لیے گئے، قیمے والا، اب سموسہ خرید کے لائے اور اسی سے سب نے افطاری کی۔ امام صاحب نے لمبی نماز پڑھائی، جب نماز ختم ہوئی تو یہ بندہ کھڑا ہوا جو سموسہ خریدنے گیا تھا کہ آپ لوگ دوبارہ وضو کریں، یہ جو سموسہ تھا اونٹ کے گوشت والا تھا۔ تو سب نے کہا کہ پہلے تو کو ماریں گے، اس کے بعد وضو کریں گے، پہلے بتانا چاہیے تھا، ایک تو لمبی نماز پڑھی ہم نے اور بعد میں پتا چلا کہ اونٹ کے گوشت والا سموسہ تھا۔ بہرحال اگر کوئی عرب ممالک میں جائے اور وضو کرنے کے بعد گوشت کھا رہا ہے تو پوچھ لے کہیں یہ اونٹ کا گوشت تو نہیں ہے، تو اس سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ بس یہی ایک گوشت ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ کل کتنی چیزیں ہوئی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ 4 چیزیں۔ پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے، دوسری چیز گہری نیند میں چلا جائے یا کسی بھی طریقے سے عقل زائل ہو جائے، بے ہوش ہو جائے یا کسی بھی طریقے سے، تیسری چیز کیا ہوئی؟ ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو چھو لے، اور چوتھی چیز ہے اونٹ کا گوشت۔ ان 4 چیزوں کو یاد کرنا مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے، لیکن ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ سماج و معاشرے کے اندر پائیں گے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد اگر کپڑا ٹخنے سے اوپر آ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہم ایسے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر اکیلا ہو روم میں، ننگا بھی ہو جائے تب بھی نہیں ٹوٹتا۔ ٹخنے سے اوپر آنا تو بہت دور کی بات ہے، گھٹنے سے اوپر آنا، اگر ایسا بندہ کپڑا چینج کرنے کے لیے بغیر کپڑے کے ہو جائے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے کے شرمگاہ پر نظر پڑ جائے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، وضو کر کے آیا اور کسی دوسرے کے شرمگاہ پر نظر پڑ گئی، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے بھائیو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر ان چیزوں سے وضو ٹوٹنے لگے تو دشمنوں کو اچھا موقع مل جائے گا، آپ وضو کر کے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے اپنی شرمگاہ کھول دیں گے اور آپ کا بار بار وضو توڑتے رہیں گے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
اسی طرح ابھی جیسے کہا گیا کہ کپڑے کے اوپر اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر وضو کے بعد اپنی بیوی سے بوس و کنار کرے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر انزال ہو جائے یا مزی کا خروج ہو جائے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پیشاب و پاخانے کے راستے کچھ بھی نکل جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اگر نہ نکلے تو صرف بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. چاہے اسے ٹچ کرے، چاہے اسے بوسا دے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ام المؤمنین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلها ولم يتوضأ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسا دیا اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. دیکھیں کہ ہماری یہ شریعت اس معاملے میں کتنا حساس ہے کہ اس طرح کے ازدواجی چیزوں کو جن کا تعلق شریعت سے ہے، نہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی شرم و حیا والی ہیں، اس کے باوجود ان چیزوں کو چھپاتی ہے، اور نہ ہماری شریعت نے ان چیزوں کو بیان کرنے کو عیب محسوس کیا ہے. اس لیے شریعت کو سیکھنا ضروری ہے، اور جو مسائل ہماری شریعت سے متعلق ہیں، گرچہ میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے ہو، ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ علم و بصیرت کی بنا پر شریعت پر عمل کریں. اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کا بوسا لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل پڑے اور آپ نے وضو نہیں کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کا بوسا لے، بس شرط یہ ہے کہ کچھ بھی نہ نکلے پیشاب و پاخانے کے راستے سے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل جائے، چاہے حجامہ کی وجہ سے ہو، جیسے پچنا لگواتے ہیں نا اس سے خون نکلتا ہے، یا کسی زخم کی وجہ سے ہو، یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، گرچہ فوارے کے ساتھ خون نکلے تب بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بعض صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ پہرے داری میں مشغول تھے، دشمنوں کی طرف سے تیر آتا ہے اور وہ نماز کی حالت میں مشغول ہیں، اور ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، پھر بھی نماز کو توڑنا گوارا نہیں کرتے، اس قدر نماز کے اندر مشغول ہے. نماز ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح مجھے تیر لگ گیا ہے اور اس کا درد محسوس ہو رہا ہو، تو تم تیر نکالو. لیکن نماز کو نہیں توڑتے، جاری رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے خشوع خضوع، ان کو نماز میں کتنی لذت ملتی تھی. لیکن جو دوسرا فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر یہ ناقض وضو ہوتا خون کا نکلنا، تو کیا اپنی نماز کو جاری رکھتے وہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو خلق قرآن والے مسئلے میں، یعنی قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. باطل عقیدہ رکھنے والوں نے، گمراہ فرقوں نے اس مسئلے میں حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے، اور اس کفریہ عقیدے کو کہ قرآن اللہ کا قرآن مخلوق ہے، اس کفریہ عقیدوں کو لوگوں کو زبردستی قبول کروانے کی کوشش کی انہوں نے. یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی انہوں نے یہ کفریہ عقیدہ قبول کروانے کی کوشش کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کفریہ عقیدے کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. ان کو سزائیں دی گئی، جلاد آتا مارتے مارتے تھک جاتا، اس کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس حالت میں ان کی سیرت میں بیان ہوا ہے کہ مارتے مارتے ان کے جسم سے خون کے فوارے چھوٹتے اور تب بھی نماز جاری رکھتے، نماز نہیں توڑتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ
اگر وضو کے بعد جسم کے کسی حصے سے خون نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر وضو کے بعد قی آ جائے, الٹی ہو جائے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایک اہم مسئلہ, اگر کسی کو شک ہو وضو کے بعد کہ میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے, مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, درس چل رہا ہے, عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء تک درس جاری رہا. اب عشاء کی اذان کے وقت آپ کو شک ہو رہا ہے, مغرب کے وقت تو وضو کیا تھا, نماز بھی پڑھا تھا, یقین ہے یہ, لیکن عشاء تک میرا وضو باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے, شک ہے. تو کیا اس کے لیے عشاء کے وقت وضو کرنا ضروری ہے یا اسی مغرب کے وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے, وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے. صرف شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا. شریعت کا قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک, یقین شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتا, یقین شک کی بنا پر ختم نہیں ہوتا. مغرب کے وقت جو اس نے وضو کیا تھا یقین تھا یا نہیں تھا؟ مغرب کے وقت اس کا حمام جانا, وضو خانہ جانا اور وضو کرنا یہ یقینی ہے, اور اس کے بعد شک طاری ہوا وہ وضو باقی ہے یا ٹوٹ چکا ہے, کہیں ہوا خارج ہو جائے یا کچھ ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جائے, تو اب اسے شک ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گیا ہو, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. الیقین لا یزول بالشک. اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے تو شیطان آ کر اسے وسوسہ دیتا ہے کہ ہوا خارج ہو چکی ہے, تمہارا وضو ٹوٹ چکا ہے, اب تم نکل جاؤ نماز سے. تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ نماز سے ہرگز نہ نکلے حتی یجد صوتا, حتی یسمع صوتا او یجد ریحا, یہاں تک کہ اپنے کانوں سے صاف ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے یا اس کی بدبو وہ سن لے, یعنی یقین ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے, تبھی وہ نماز کو چھوڑے. تو یقین کو دوسرا یقین ختم کر سکتا ہے. وضو کرنا اس کا یقین تھا کہ میں نے گیا وضو خانہ اور وہاں وضو کیا, اب اگر دوسرا یقین آ جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے, ہوا خارج ہو چکی ہے, تو یہ یقین جو دوسرا ہے وہ پہلے یقین کو ختم کر دے گا, لیکن شک یقین کو ختم نہیں کر سکتا. اب یہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ اگر کوئی شخص مان لیجیے کہ جمعہ کی نماز کے لیے آیا, ٹھیک ہے, اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میں نے گھر میں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ہے نا, گھر میں وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اسے شک ہو رہا ہے, تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے جمعہ کی یا اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ یہاں پر وضو کرنا شک ہے اور نہ کرنا یقین ہے. وضو کی حالت میں نہ ہونا یقینی ہے, اس کے بعد اس نے وضو کیا یا نہیں کیا یہ شک ہے, تو شک یقین کو ختم نہیں کرتا. اس لیے اصل مانا جائے گا کہ وہ بلا وضو ہے, اس لیے وضو کر کے ہی اب جمعہ کی نماز پڑھے. تو یہ عام قاعدہ الیقین لا یزول بالشک. لیکن یہاں پر جان لے ایک اہم تنبیہ کہ یہ جو قاعدہ ہے یہ صرف عمل کے باب میں ہے, عقیدے کے باب میں نہیں ہے. عقیدے کے باب میں شک یقین کو ختم کر دیتا ہے, عقیدے کے باب میں شک یقین کو ختم کر دیتا ہے. ایک بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, اسلام کے اندر داخل ہوا یقینی طور پر, اب اس کے دل میں شک ہو جائے اللہ موجود ہے یا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو کیا یہ شک اس یقین کو ختم کرے گا نہیں کرے گا؟ یہ شک اس یقین کو توڑ دے گا. عقیدے کے باب میں شک مؤثر ہے لیکن عمل کے باب میں شک مؤثر نہیں ہے, تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اب ہم نے نماز شروع کی تو شاید پیشاب کا ایک آدھ قطرہ گر گیا ہو, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو, بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے, اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے, تو اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ پیشاب کے قطرے اس کے ٹپکتے رہتے ہیں, تو ایسے شخص کا حل یہ ہے کہ عین نماز سے پہلے وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے, گرچہ اس کے بعد پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں, اس کی نماز ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن ایک وضو سے صرف ایک وقت کی نماز پڑھے، اسی وضو سے دوسرے وقت کی نماز نہ پڑھے. جیسے مغرب کے لیے اس نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے عشاء کی نماز نہ پڑھے، عشاء کے وقت پھر وضو کرے، اور بہت پہلے وضو بھی نہ کرے بلکہ عین نماز سے پہلے جا کر وضو کرے. اس کا حل یہی ہے. اس کے بعد بھی اگر پیشاب کے قطرے گر جاتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا وضو باقی ہے کیونکہ وہ معذور ہے، بیمار ہے. آخری چیز بیان کر کے آج کا یہ درس ختم کروں گا، اور یہ سوال بہت زیادہ آتا بھی ہے کہ اگر ہم نے وضو کیا، وضو کے بعد ناخن کاٹنے کی ضرورت پڑی، مونچھ بنانے کی ضرورت پڑی، تو وضو کرتے وقت ہم نے ان اعضاء کو دھلا تھا نا. اب جو اعضاء ہم نے دھلے تھے، چاہے مونچھ ہو، چاہے ناخن ہو، چاہے پیر کا ناخن ہو، تو یہ تو چلے گئے کٹنے کی وجہ سے. اب کیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو آپ کا صحیح سالم ہے، باقی ہے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اس بارے میں علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو شک ہے کہ شاید وضو ٹوٹ جائے، لیکن حقیقت میں وضو نہیں ٹوٹتا. ان مسائل کا جاننا ہمیں حد درجہ ضروری ہے تاکہ صحیح طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے ہم وضو کے مسائل سے فارغ ہو چکے، جنابت کے غسل جنابت کے مسائل سے فارغ ہو چکے، تیمم کے مسائل سے فارغ ہو چکے. اب انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے نماز کا طریقہ کیا ہے، 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اسی طرح سفر کی حالت میں نماز کے جو احکام و مسائل ہیں، اسی طرح عیدین کی نماز ہے، اسی طرح جنازے کی نماز ہے، استخاری کی نماز ہے. بہت ساری جو نمازیں ہیں، کوشش کریں گے کہ ایک ہی درس میں یا ضرورت پڑنے پر 2 درس میں نماز کے ان تمام مسائل کو بیان کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ارکان ایمان کو بیان کیا جائے گا، اور چند ضروری اہم احکام و مسائل یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 4 سے 5 درس میں اس کتاب کو انشاءاللہ ختم کر دیا جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جن چیزوں کو ہم یہاں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، انہیں محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان چیزوں کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ رب العالمین دین سیکھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.